ڈاکٹر اسرار احمد ایک مشہور مفکر قرآن اور مذہبی اسکالر تھے جنہیں اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، لیکن جب تک وہ زندہ تھے تو وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ حماس اور اسرائیل کے بیچ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی جو کہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ ان کی بیان کردہ پیشن گوئیاں آج کے دور میں ایک ایک کر کے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے آنے والے سالوں کے بارے میں پیشن گوئیاں اپنے مختلف بیانات میں ریکارڈ کروائے تھے، جن میں سے بیشتر ہمیں اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کے دوران پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ناظرین، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کو موجودہ عالمی حالات کے بارے میں کیسے آگاہی حاصل تھی اور ڈاکٹر اسرار احمد نے کن علوم کی دنیا پر یہ پیشن گوئیاں کی اور ان میں سے کون سی پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والے جنگ کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد کے کہنے کے مطابق یہ ایک عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی۔ ایسے عالمی جنگ جس کا اسرائیل کو 2000 سال سے انتظار تھا اور وہ اس جنگ کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اس جنگ کے پیش نظر اپنے آپ کو ملٹری ٹیکنالوجی اور IT کے شعبے میں بے انتہا مضبوط، ترقی یافتہ اور خود کفیل بنانے کی کوششیں کی ہیں، اور وہ ان کوششوں میں کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ جنگ حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، جس کا ذکر مسلمانوں کے صحیح احادیث، عیسائیوں کے انجیل اور یہودی کے تورات میں بھی ملتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ ہرمجدون یا ہرمگدون وہ جنگ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنگ اتنی خون ریز ہوگی، اگر کسی شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو اس کے 99 بیٹے اس جنگ میں قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ میں ایک طرف مسلمان ہوں گے تو دوسری طرف یہودی اور منافق مسلمان ہوں گے۔ لہٰذا ڈاکٹر اسرار احمد کے بیان کے مطابق ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ اس جنگ کی ابتدا میں یہ پیشن گوئیاں پوری ہونے شروع ہو گئی ہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد کی بیان کردہ پیشن گوئیاں ان کو خود ساختہ یا کسی انگلش لٹریچر یا مذہبی اسکالر کی کتابوں سے اخذ نہیں کی گئی تھی، بلکہ ان کی پیشن گوئیاں قرآن اور احادیث سے بیان کردہ تھیں، جو قیامت تک کے لیے اٹل ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ اس جنگ کے پس منظر میں اسرائیل بیت المقدس کو شہید کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر انتہائی دکھ اور حیرت ہوگی کہ اس جنگ سے پہلے اسرائیل بیت المقدس کو شہید کرنا چاہتا ہے، اور آپ کو یہ جان کر انتہائی دکھ اور حیرت ہوگی کہ اس جنگ سے پہلے اسرائیل بیت المقدس کو شہید کر کے اس کی جگہ ٹیمپل بنانے کی مکمل پلاننگ کر چکا ہے، اور تمام بڑی طاقتیں اس کی ساتھ ہیں۔ یروشلم ایک طرف تو مسلمانوں کے لیے اس لیے عام ہے کہ اس میں مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، دوسری طرف قیامت آنے سے پہلے ہونے والے بے شمار واقعات کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ یہودی کا ماننا ہے کہ بیت المقدس ان کی عبادت گاہ ہے اور یروشلم ان کا مذہبی شہر ہے، جس پر ان کے آباء و اجداد مدتوں تک حکومت کرتے رہے ہیں۔ وہ نہ صرف بیت المقدس کو واپس لینا چاہتے ہیں بلکہ تمام دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے ساتھیو، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بیت المقدس تو مسلمانوں کی عبادت گاہ اور مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تو پھر یہودی اسے اپنی عبادت گاہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جس کی جگہ آج بیت المقدس موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے یہودیوں کے لیے عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہ یہودیوں کے لیے پہلی عبادت گاہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس عبادت گاہ کی تعمیر شروع کی، لیکن اس کی تعمیر کے دوران ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے اس عبادت گاہ کی تعمیر مکمل کی، اور انہی کے نام کی نسبت سے اس عبادت گاہ کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ اس عبادت گاہ میں تابوت سکینہ اور مقدس صحیفے رکھے گئے۔ یہودی ایک سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی متعدد بار نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ یروشلم شہر پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ تابوت سکینہ بھی اچانک غائب ہو گیا۔ یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکال دیا گیا، اور وہ در بدر ہو گئے اور دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب یروشلم کو فتح کیا گیا تو انہوں نے
یہاں دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر کی اور یروشلم مسلم سلطنت کا حصہ بن گیا، جبکہ اس سے پہلے یہاں یہودیوں کی حکومت تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق یہودی 2000 سال سے بیت المقدس کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں کے مطابق ان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ بیت المقدس کو واپس حاصل کرنے کے بعد وہاں پر ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوئے تو ان کا نجات کا دہندہ یہ محسن اس وقت ظاہر ہوگا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح تمام دنیا کا بادشاہ ہوگا، اور وہ تمام دنیا پر حکومت کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ ایک طرف تو سرخ بچڑوں کی باحفاظت پرورش کر رہے ہیں جنہیں 1000 سالوں کی تلاش کے بعد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو دوسری طرف وہ جنگ کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہیں، جس میں نہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بلکہ دوسری طرف ان کی مذہبی عقیدے کے مطابق تیاریاں بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق ان کی ان جنگی تیاریوں میں درپردہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا اور مسلمان ممالک میں انتشار پیدا کرنا شامل تھا، اور یہ سب کچھ ہم پچھلے چند سالوں میں بڑے اچھے طریقے سے دیکھ چکے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ وہ اس جنگ کی تیاریوں میں اس جنگ کے بارے میں کی جانے والی حدیث نبوی کی پیشن گوئیوں کو درپردہ سامنے ضرور رکھیں گے۔ اسی پیشن گوئی کے پس منظر میں ہم نے دیکھا کہ یہودی اونچے پہاڑوں پر گرکا کے درخت بڑے تعداد میں لگانے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق غرقہ درخت وہ واحد درخت ہوگا جو اس وقت یہودیوں کو پناہ دے گا۔ اسلام کے مطابق یہودی اپنے جس پیشوا اور محسن کی آمد کے انتظار میں ہیں، وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں یہ لوگ پہچان نہ سکیں اور انہیں دجال سمجھتے رہیں، اور اپنے ایسے غلط عقیدے کے بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہودی قوم پر ایسے جرم کی پاداش میں دجال کو مسلط کر دیا جائے گا، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اور دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کی اس جنگ کی ابتدا کے بارے میں کی گئی پیشن گوئیاں پوری ہوتی دیکھ لی ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی دوسری پیشن گوئی کے بارے میں، جو کہ بیت المقدس کو شہید کرنے اور اس کی جگہ تھرڈ ٹیمپل قائم کرنے کے بارے میں تھی۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ انہوں نے تابوت سکینہ اور اپنی جادوئی کتابوں کی تلاش کے لیے بیت المقدس کی تمام بنیادوں کو کھودوا ڈالا تھا۔ اب بھی وہ اپنے مقصد کے لیے کسی بھی طریقے سے بیت المقدس کو شہید کر سکتے ہیں، اب چاہے وہ ایک خود ساختہ زلزلے کے ذریعے ہو یا کسی جنگ کی ابتدا کرتے ہوئے کسی میزائل کے بیت المقدس پر گرنے کی وجہ سے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہم نے اس کی ایک مثال ایران میں آنے والے خود ساختہ زلزلے کی شکل میں دیکھ لی ہے، اور اگر یہودی بیت المقدس کو کسی بھی میزائل کے ذریعے نعوذ باللہ ختم کرنا چاہیں تو ایک جنگی صورتحال میں ان کے لیے یہ مشکل قدم نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے حدیث نبوی کی روح سے تیسری پیشن گوئی یہ کی تھی کہ اس جنگ میں اسرائیل کے تمام اتحادی اس کے ساتھ ہوں گے، اور منافق مسلمان بھی درپردہ اسرائیل کے ساتھ دیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا تھا کہ اگر تمام دنیا بھی مل کر اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور پاکستان اکیلا رہ جائے تو پھر بھی پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے تمام بڑی طاقتیں اس جنگ کے آغاز سے پہلے اور بعد میں پاکستان کے لیے تباہ کن حالات پیدا کریں گی تاکہ پاکستان اسرائیل کے مقابلے کے لیے کھڑا نہ ہو سکے، لیکن کسی بھی صورت اگر پاکستان رہ جائے تو اسرائیل کو قبول نہیں کرنا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی باقی تمام پیشن گوئیاں پوری ہو چکی ہیں، لیکن پاکستان کے بارے میں کی گئی یہ پیشن گوئی سچ ہوں گی یا نہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اسے لائک کیجیے، اور اب میں ملوں گا آپ سے کسی اور نئے انٹرسٹڈ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔